الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین، سامعات، زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میں زکوٰۃ کے ان مسائل پر بات نہیں کروں گا، کن چیزوں میں زکوٰۃ دینی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ سب مسائل پہ نہیں بات کرنی ہے۔ زکوٰۃ کو لے کے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہم نادانیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اس پر بات کرنی ہے۔ دیکھیں، الحمدللہ ہم لوگ نماز کے معاملے میں اتباع رسول کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ نماز کے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے پر بھی ہم مضبوطی کے ساتھ اتباع رسول پر ڈٹے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ بہت سارے مسائل دیکھیں، آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے، حتیٰ کہ جلسے استراحت، جسے بہت سارے تقلیدی مذاہب کہتے ہیں کہ نہیں کرو تو چل جائے گا، ہم اس کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ نماز کے بارے میں ہم مکمل پابندی کرتے ہیں کہ ویسے نماز پڑھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور ہماری نماز میں کوئی کمی نہ ہونی پائے، طریقہ وہی ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہماری یہ دلچسپی دکھائی نہیں دیتی۔ نماز کے معاملے میں معاملہ ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم بہت لاپرواہ واقع ہوئے ہیں۔ جیسا من میں آیا زکوٰۃ نکال دیا، جس کو دینا چاہا دے دیا۔ زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے اس میں بھی آزادی، منمانی۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے اس میں بھی منمانی، اور زکوٰۃ کیسے دینا ہے اس میں بھی منمانی۔ کہیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لاؤ ہم پتہ کریں کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، کس کو دی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے مال میں کسی اور کا حق باقی تو نہیں ہے۔ مال سے جڑے اور حقوق ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن ان کی ادائیگی کے بغیر ہم زکوٰۃ میں شوق دکھائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر ہم نے کسی کا لاکھوں روپیہ دبا کے رکھا ہے، کسی کا قبضہ کر کے رکھا ہے، کسی کا غصب کر کے رکھا ہے، چھین کے رکھا ہے، لاکھوں روپیہ کسی کا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اور رمضان آتا ہے تو بڑی فراخ دلی سے لوگوں کی لائن لگا کے زکوٰۃ بانٹتے ہیں، لو تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ آپ دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھے وہ نہیں دے رہے ہو، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہے ہو۔ ارے پہلے ان کا مسئلہ تو کلیئر کرو جن کے پیسے آپ باقی ہو۔ اس بات کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا مال دبائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ بڑے شوق سے دیتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک واضح مثال آپ کے سامنے رکھوں، وراثت کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان میں بڑے سے بڑا حاجی آپ کو دکھائی دے گا، نمازی دکھائی دے گا، بڑی فراخ دلی سے لوگوں کو زکوٰۃ بانٹ رہا ہوگا، اور تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ۔ لیکن وہی شخص وراثت میں اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ اگر باپ کی بیوی یعنی اس کی ماں زندہ ہے، اس کو بھی حصہ نہیں لینے دیا، نہ بہن کو لینے دیا، سب قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور رمضان میں بالکل جھولا رکھ کے تجوری کھول کے سب کو پیسے بانٹ رہا ہے۔ آپ سوچیں کتنا بیوقوف انسان ہے یہ زکوٰۃ دے رہا ہے لوگوں کو۔ ارے جس کا پیسہ واپس کرنا دینا لازم ہے، ضروری ہے، اس کا دبا کے بیٹھا ہوا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ افلاس کیا ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے بیچ میں مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی، کہ میری امت کا مفلس یعنی کنگال وہ ہے، یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کی دن آئے گا، بصلاۃ و صیام و زکات، قیامت کے دن کیا لے کر آئے گا؟ نماز لے کر آئے گا، نماز کی عبادت اور روزے کی عبادت اور زکات کی عبادت، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، بصلاۃ و صیام و زکات۔ لیکن اس کے ساتھ یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، کہ کسی کا مال بھی کھایا ہوگا۔ اس میں ایک چیز کیا ہے، ایک لمبی فہرست ہے، یہ غلطیاں کیا ہوگا، اس میں کیا ہے، اکلا مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ ایک ساتھ دیکھیے دو چیزوں کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کا عمل لے کر آئے گا، زکوٰۃ یعنی کسی کو پیسہ دیا ہے، لیکن جرم کیا کیا، اکل مال ھذا، کسی کا کھایا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی عبادت اس کے پاس ہے اور ساتھ میں حرام خوری بھی اس کے ساتھ میں۔ ایسا کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنے سماج میں دیکھنا چاہیں تو وراثت کے مسئلہ کو لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اسی ممبئی میں آپ دیکھیں گے، بڑے سے بڑا سیٹ رمضان میں تجوری کھول کے بیٹھا رہے گا، مولویوں کی لائن لگا کے صدقہ خیرات بانٹے گا، لیکن اس کی ہسٹری چیک کریں تو اپنی بہن کا کھا کے بیٹھا ہوا ہے، وراثت میں اپنی بہن کا ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور صدقہ خیرات بانٹ رہا ہے، لے جاؤ سب کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ایسے لوگوں میں فٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی عبادت لے کے پہنچے گا اور کسی کا مال بھی کھایا ہوا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ کے بارے میں سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ دینے کا شوق ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہے اور ضروری بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں، ہماری ذمہ اگر کسی کے پیسے ہیں تو واپس کر دیں، ورنہ یہ زکوٰۃ کی جو عبادت ہے، حتیٰ کہ نماز، روزہ، یہ سب اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس کو دے دے گا جس کا مال ہم نے کھایا ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث آگے کنٹینیو ہے، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا کہ ایک طرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کی عبادت لے کر آیا ہے، دوسری طرف کسی کا کھایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جتنے مظلومین کھڑے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے بانٹتے جائے گا، کسی کو اس کی زکوٰۃ دے دے گا، کسی کو اس کو روزہ دے دے گا، کسی کو وہ دے دے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس آدمی نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دیا، یہ سارا ثواب اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دے دیا، یہ ہو گیا کنگال، یعنی بہت کچھ تھا لیکن کنگال ہو گیا، سب اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دے دیا۔ اور اگر ساری عبادتیں ٹرانسفر کرنے پر بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، ان کی غلطیاں اٹھا کے فطریحت علیہ، اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، فی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو جہنمی ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا جہنم میں جائے گا اگر وہ کسی کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے تو، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا ثواب اس کو چلا جائے گا اور اس کا گناہ اس کے سر پہ آ جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہم دھیان رکھیں کہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، کسی کا مال دبا کے بیٹھا ہے تو اس کو ہم واپس کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری چیز کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہم یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ زکوٰۃ کہاں صرف کرنی ہے، کہاں دینی ہے، اس بارے میں ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے وہ مصارف بتا دیے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں میں، زکوٰۃ کی کوئی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، قرآن میں صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، لیکن کیسے، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کب زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کیسے زکوٰۃ ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی، قرآن میں کہیں کوئی تفصیل نہیں ملے گی آپ کو۔ لیکن زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر مسکین ملتی جلتی ہوئی قسم ہے، دونوں میں فرق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں دونوں کی ملتی جلتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، فقراء کو الگ کیٹیگری میں رکھا ہے، مساکین کو الگ کیٹیگری میں رکھا ہے، تاکہ کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ بہت ہی کھول کر بیان کر دیا کہ ان کو زکوٰۃ دینا ہے، ان کو زکوٰۃ دینا، دونوں کو الگ الگ کیٹیگری بنا کے دے دیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ جائے۔ اور ایسے ہی 8 مصرف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، کیوں؟
اللہ نے اس مسئلے کو اتنا سیریس کیوں لیا کہ خود بیان کیا؟ جیسے زکوٰۃ کے اور مسائل نبی کے حوالے کیے اور حدیثوں میں بیان ہوئے، ایسے یہ مسئلہ بھی، مصارف کا مسئلہ بھی حدیث میں بیان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان معاملے میں انسان کا نفس بہت زیادہ منمانی کرتا ہے۔ زکوٰۃ تو نکالتا ہے، لیکن جب اس کو مصارف میں پہنچانے کی بات آتی ہے تو شیطان گھیر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وراثت کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ، ایک آدمی مال کہاں سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیسے اکٹھا کر رہا ہے، ساری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی، لیکن اکٹھا کر کے رکھ کے مر کے چلا گیا، اب اس کو بانٹنا ہے تو کس کس کو جانا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے قرآن میں۔ وراثت کا مال کس کس کو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے، تاکہ کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ وہ بھی آئے لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے۔ نہیں، اچھا احادیث میں بھی مسئلے بیان نہیں ہوئے، کیونکہ احادیث کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری حدیثیں بہت سارے علماء سے مخفی رہتی ہیں، حدیثیں نہیں پہنچ پاتی ہیں، بڑے بڑے علماء ہی جانتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن میں کوئی مسئلہ بیان ہو گیا تو قرآن تو گھر گھر میں رکھا ہوا ہے، قرآن ہر مسجد میں رکھا ہوا ہے، تو وہ دلائل بہت زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن میں کوئی بات آتی ہے تو بات وائرل ہوتی ہے، ہر زبان پہ ہوتی ہے، کتنے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے وہ باتیں، تو اس مسئلے کو لے کر اختلاف نہیں ہوگا، اس مسئلے کو لے کر کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت، ترکہ، جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے، کیسے کما رہا ہے وہ ساری تفصیلات نہیں ہے، لیکن جو مال اکٹھا کر کے چھوڑ کے چلا گیا اس کو کہاں کہاں جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مال ہے کہ کیسے زکوٰۃ لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، کتنا لینا ہے، وہ سب قرآن نے نہیں بتایا، لیکن زکوٰۃ اکٹھا ہو گئی، اب وہاں سے کہاں کہاں جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، کیونکہ یہ وہ معاملے ہیں، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ اسٹیج ہے جہاں انسان کے ساتھ شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں اصل بات پہ کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہم یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس کے 8 مصارف ہیں۔ زکوٰۃ اور وراثت دونوں کے مسئلے میں ہم غلطی کیا کر رہے ہیں؟ دونوں کے مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ ترکے کے مصارف کہاں ہیں، ترکہ کہاں کہاں جائے گا اللہ نے ڈیٹیل میں بتایا، اور زکوٰۃ کے مصارف کہاں کہاں جائیں گے ڈیٹیل میں بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی چاہے وراثت ہو چاہے زکوٰۃ ہو، دونوں کو ہم نے اس طرح کسٹمائز کر کے رکھا ہے کہ وراثت صرف ایک طبقہ لیتا ہے، بس مرنے والے کی مذکر اولاد، بیٹے، وہ پوری وراثت پہ، پوری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی کسی کو لینے نہیں دیتے۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ کے مسئلے میں جس کے 8 مصارف ہیں، صرف ایک طبقہ زبردستی آ کے قبضہ کر کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس میں آتا بھی ہے کہ نہیں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ جیسے دینی ادارے والے ہیں، یہ فی سبیل اللہ کے بایا اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق بتا کے اور پوری زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تقریر کر دو نا کہ زکوٰۃ غریبوں کو دو، فقیروں کو دو، اس کو دل پہ لے لیتے کہ یہ کیا خرافات کر رہا ہے، فتنہ برپا کر رہا ہے، ہم کو تو پیسہ ہی نہیں ملے گا، غریب لے لے گا، تو بہت چڑتے ہیں لوگ۔ اگر لوگوں کو بتاؤ نا کہ زکوٰۃ غریبوں کو دو، فقیروں کو دو، تو چڑ جاتا ہے اس آدمی۔ حالانکہ فقیر اور مسکین کا مصرف، اس کا حصہ کنفرم ہے زکوٰۃ میں، اور اس بندے کا ہے کہ نہیں ہے وہ بھی ایک مختلف ہی مسئلہ ہے۔ میں اس مسئلے میں نہیں جا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ ان کو زکوٰۃ مت دو، لیکن وہ مسئلہ ہے مختلف ہی۔ فی سبیل اللہ میں یہ آتے کہ نہیں آتے وہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن فقیر مسکین کا تو کنفرم ہے۔ لیکن یہ فی سبیل اللہ کے ذریعے اس میں آئیں گے اور چاہیں گے کہ پوری زکوٰۃ صرف ہم کو دے دو۔ دینی ادارے والے، دعویٰ سینٹر والے، یہ بیت المال والے، یہ لوگ چاہیں گے کہ پوری زکوٰۃ ہم لے کے بیٹھ جائیں، اور بیچارہ مسکین فقیر سال بھر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ اس کا گھر کیسے چلتا ہے؟ بیمار ہو گیا تو علاج کیسے ہوتا ہے؟ جاتا کسی کے سامنے، بھیا ہمیں کچھ دے دو، کہ نہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہاں بینک میں سود رکھا وہ دے دے۔ وہ فقیر مسکین کے لیے بیچارے کو سود ملتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو سود دیتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ یہ سب اٹھا کے ادارے والے لے کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ میں دینی ادارے کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ زکوٰۃ مت دیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 8 مصارف ہے، صرف ایک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فقیر کا نام لیا ہے، پھر مسکین کا نام لیا ہے، اور آج فقیر اور مسکین کا مسئلہ اور زیادہ مشکل بنا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں فقیر مسکین کے لیے کیا مشکل تھی؟ صرف کھانے کا مسئلہ ہوتا تھا میرے بھائی، اس کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا تو اور کوئی بڑا خرچہ نہیں تھا اس کے سامنے۔
لیکن آج اگر کوئی فقیر ہے، مسکین ہے، تو اس کے سامنے مسئلہ کھانے کا نہیں بلکہ کھانے کا مسئلہ تو کافی حد تک آسان ہو چکا ہے. آج کوئی بھوکا نہیں مرتا، بہت کم لوگ ہیں جو مرتے بھوک سے، بہت کم لوگ ہیں جو فاقے کرتے، لیکن اس کی جگہ پہ اور بڑے بڑے اس کے کئی گنا بڑے خرچے سامنے آ گئے. پرانے زمانے میں اگر کسی کا پیٹ بھر رہا ہے، اسے گھر کا کرایہ نہیں دینا ہے، پانی کا بل نہیں دینا ہے، لائٹ کا بل نہیں دینا ہے، ٹریولنگ کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اور بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ علاج کا، میڈیکل کوئی خرچہ نہیں تھا اس زمانے میں. یہ سارے معاملے آسانی سے حل ہو جاتے تھے، صرف کھانے کا معاملہ رہتا تھا. لیکن آج کے زمانے میرے بھائیوں کوئی فقیر ہے، مسکین ہے، تو مسئلہ صرف اس کے کھانے کا نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے. اور آج کوئی فری میں گھر نہیں دیتا رہنے کے لیے. پرانے زمانے میں کسی کے پاس گھر خالی ہوتا تھا، کہتے جا بھائی اس میں رہ. خود اسی ممبئی میں پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے لوگ گاؤں سے آتے تھے، کسی کے پاس 2 گھر ہوتا تھا تو کہتے تھے رہ اسی میں، کرایہ نہیں لیتے تھے. اب بغیر کرایہ کے کون دیتا؟ کوئی نہیں دیتا. تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ آج فقیر مسکین کے لیے ہو گیا کہ وہ رہے کہاں. گھر ہے تو گھر کا کرایہ دینا ہے، اور پھر گھر کا مینٹیننس بھی ہے، پانی کا الگ خرچہ ہے، لائٹ کا الگ خرچہ ہے. اس کے علاوہ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کی فیس کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں وہ جا رہا ہے تو ٹریولنگ کا خرچہ ہے، سفر کا خرچہ ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا خرچہ جو آج ہے وہ علاج کا ہے. ایک آدمی کی شادی ہوگی، بچے ہو گئے، اب علاج کا خرچہ چالو. کبھی کبھی کسی مہینے میں روم کا جتنا بھاڑا ہوتا ہے اتنا علاج میں چلا جاتا ہے. بیماریاں اتنی عام ہو چکی ہیں، اتنی بیماریاں ہیں کہ علاج میں اچھا خاصا پیسہ جا رہا ہے. تو میرے بھائیو آج فقیر مسکین کے لیے جینا اور مشکل ہو گیا، اس کے خرچے بڑھ گئے ہیں. اس لیے جب ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو ہم کبھی بھی فقیر اور مسکین کو فراموش نہ کریں. بس اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آپ فقیر اور مسکین کو اگنور نہ کریں. زکوٰۃ میں اس کا حق ہے، اللہ نے سب سے پہلے نمبر پر فقیر مسکین کو رکھا ہے، اس لیے اسے اگنور نہ کریں. جیسے آپ سب کو دے رہے ہیں ایسے ان کو بھی زکوٰۃ دیں. اور زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں اس میں اگر کوئی مصرف نہیں ہے، آج آپ کو لگتا ہے آج اس مصرف کی ضرورت نہیں ہے، تو زبردستی دوسرے لوگوں کو وہاں مت کھڑا کیجیے، باقی مصارف تو ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے 8 ذکر کیا، 8 میں یہ تو آج دکھ ہی نہیں رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے تو باقی تو دکھ رہے ہیں نا. ایک آدمی کی جائیداد میں ماں کا بھی حصہ ہے، باپ کا بھی حصہ ہے. ایک آدمی مر گیا، اس کی جائیداد میں ماں کا حصہ، باپ کا حصہ. ابھی ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کا صرف باپ ہو، ماں نہ ہو، تو ماں کی جگہ کسی اور کو پڑوسی کو لا کے کھڑا کر دیں گے؟ نہیں، جو بھی پیسہ ہے بقیہ رشتہ داروں میں جائے گا. تو ایسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اگر کوئی مصرف آج موجود نہیں ہے تو باقی مصارف میں پیسہ جائے گا، نہ ہی کہ اس کو ریپلیس کریں گے، کوئی اور مصرف لا کے وہاں پہ کھڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں اس میں جو مصارف موجود ہیں ان کا سب کا خیال رکھا جائے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری بات آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ کہ اگر ہم ان مصارف میں جو پہلے کے 1-2 مصرف ہیں، فقراء مساکین، ان کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو میرے بھائی ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. 8 مصارف میں جو شروع کے 4 مصارف ہیں ان میں بالخصوص فقراء اور مساکین، ان کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مال ان کے حوالے کرنا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں تملیک بلا عوض. اس کے بدلے میں کچھ لینا بھی نہیں، کوئی سروس بھی نہیں لینی ہے. زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ فقیر مسکین کے حوالے کر دینا ہے، تملیک، اسے مالک بنا دینا ہے بلا عوض. اس سے کوئی سروس نہیں لینی، اس کے بدلے میں کچھ لینا نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ رکن ہے. آپ فقہی کتابیں پڑھیں گے تو مذاہب اربعہ کا، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ یہ رکن ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رکن ہے. اگر ایسا آپ نے نہیں کیا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جیسے نماز میں سجدہ رکن ہے، اگر سجدہ چھوٹ گیا تو رکعت گئی. تو ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک، اگر فقراء اور مساکین کو دے رہے ہیں تو وہاں پہ تملیک یہ رکن ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ عام صدقہ ہو جائے گا. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک آدمی رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے، غریب کو کیسے دیتا ہے پتہ ہے؟ وہ راشن خرید کے لے جا کے اس کے گھر پہ رکھ دیتا ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے راشن خرید کے لے جا کے اس کے گھر پہ ڈال دیتا ہے. اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی. جو آدمی زکوٰۃ کے پیسے سے راشن خرید کے کسی فقیر کے دروازے پہ رکھ دیا
کسی مسکین کے دروازے پر رکھ دیا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اسے دوبارہ دینا پڑے گا۔ اگر نفلی صدقہ خیرات ہے تب آپ راشن دیں، کپڑا دیں، جو چاہیں دیں، لیکن یہ جو فرض زکوٰۃ ہے، جو پیسوں میں 2.5% والی زکوٰۃ ہے، جو سال گزرنے کے بعد آپ ادا کرتے ہیں، اس زکوٰۃ میں آپ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، وہ غریب کا ہے۔ غریب کو دے رہے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا، وہ ڈیسیزن لے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس مال سے اس کو کیا لینا ہے۔ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ راشن دوں گا، کپڑا دوں گا، فلاں دوں گا۔ آپ نے فیصلہ کیا تو پھر وہ پیسہ تو آپ کا ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ کیا تو پھر وہ غریب کا مال تو ہوا نہیں، اپنی منمانی آپ نے فیصلہ کر دیا۔ یہ غلطی ہمارے یہاں خاص طور سے ہمارے ملک میں بہت عام ہے کہ ہر بندہ منمانی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم بہت ہی چوکنا رہتے ہیں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں ہم کہ ہماری نماز نبی کے طریقے کے خلاف ہو جائے۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں، زکوٰۃ کے بارے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے، صحابہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے۔ ہم نے زکوٰۃ کا مال نکالا، کپڑا خریدا، راشن خریدا، دے دیا غریب کو، یہ کیا طریقہ بھائی؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کون سکھایا یہ؟ قرآن کی کس آیت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں کہ جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنی منمانی کرے، اپنے من سے جو چاہے خرید کے لے کے غریب کو دے دے؟ نہیں، اس طرح سے میرے بھائیو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو بہت ہی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ علماء کے ساتھ جائیں، بیٹھیں، باقاعدہ بات کریں، آپ ان سے سوال کریں کہ 1400 سال کا جو اسلام کی فقہی تاریخ کا دور ہے، اس میں کس نے فتویٰ دیا کہ ایسا چل جائے گا؟ یہ جو 4 مشہور مسلک ہے، مشہور مذہب ہے، مشہور ائمہ، یہ تو سب متفق ہیں، یک زبان ہے کہ تملیغ ضروری رکن ہے، ایسا نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ لیکن ہم کتنی منمانی کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ تیسرا بہت اہم مسئلہ ہے کہ فقراء مساکین کو زکوٰۃ دیں تو مال ان کے ہاتھ میں رکھ دیں، اب وہ فیصلہ کرے گا اس کو کیا چاہیے، کھانا چاہیے۔ سب راشن عید پہ آدمی اتارو ہے، راشن دیں گے، ارے اس کے پاس گھر کا کرایہ دینے کا پیسہ نہیں ہے اور تو راشن لا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ وہ بیمار ہے، ڈاکٹر کو فیس دینے کے پیسہ نہیں ہے، تو راشن دے گا؟ مال تمہارا نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں جو آپ نے مال نکالا وہ اگر فقیر کو آپ کو دینا ہے، فقیر کے لیے آپ نے نکال دیا تو اب وہ فقیر کا ہو گیا، مسکین کا ہو گیا، آپ کا نہیں ہے وہ کہ آپ جا کے راشن خرید لو، کپڑا خرید لو، وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ فقراء مساکین کا ہے، وہ فیصلہ کریں گے اس کا کیا لینا ہے۔ اور ان بیچاروں کو ضرورت راشن کی نہیں اور چیزوں کی ہے، اور آپ راشن پہ راشن لاتے جا رہے ہیں۔ بڑا شوق ہے راشن دینے کا، تو زکوٰۃ کے علاوہ جو الگ پیسے بینک میں جمع کر کے رکھے نا، وہ نکالو بینک سے پیسے اور دو خرید کے راشن۔ کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ آپ راشن کی بوریاں لاتے ہو ان کے گھر میں، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن زکوٰۃ یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، آپ اپنے پیسے کا راشن دو۔ غریب کا پیسہ لے کے کیوں راشن دے رہے ہو بھائی؟ یہ تو ایسے ہوا نا کہ میں بھوکا ہوں، پریشان ہوں، اب کوئی آدمی آیا یہ میری موبائل چھین لے، جا کے بیچ کے راشن لا کے دے دے، کہ احسان لا دے، رہے ہم نے اس کا پیٹ بھر دیا، اللہ کے بندے میرے پیسے کا راشن خرید کے دے دیا مجھے۔ تو ایسے زکوٰۃ کا مال فقیر کا ہے، غریب کا ہے، اسی کا مال لے کے راشن لا کے دے دیا، احسان لاد رہا ہے۔ کون سا احسان ہے بھائی؟ تو اس کا پیسہ تھا۔ تو یہ مسئلہ میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی راشن نہیں دے گا کسی غریب کو فرض زکوٰۃ میں سے۔ نفلی زکوٰۃ میں راشن نہیں، پورا گھر بھرا دو، دکان پورا ٹرک لے جا کے گرا دو اس کے گھر پہ، نو پرابلم۔ لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے اس میں سے راشن، کپڑا لتا کچھ نہیں، ڈائریکٹ پیسہ فقیر کے حوالے کریں آپ۔ یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بعض علماء نے کچھ شکلیں بتائی ہیں، کچھ حالات ذکر کیے ہیں کہ ان حالات میں آدمی کسی فقیر یا مسکین کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کچھ خرید کے دے سکتا ہے۔ یہ حالات بہت شاذ ہیں، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ فقیر کی ملکیت متاثر نہیں ہوتی، اس کی جو تملیغ کی جو شرط ہے اس شرط کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کوئی غریب ہے، فقیر ہے، اندھا ہے، آپ اسے زکوٰۃ دینے گئے، اس نے کہا کہ بھیا اس پیسے کا مجھے راشن دے دو، اب آپ نے راشن لا کے اس کو دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اس کی چوائس ہے۔ آپ نے ایک اور سروس دیا، آپ اس کے وکیل بن گئے، آپ اسے پیسہ ہی دے رہے تھے، لیکن یہ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ بھی راشن دے دو، تو آپ نے ایک اضافی کام کیا، ایک تو زکوٰۃ دیا، دوسرا اس کا کام کر دیا۔ تو اگر ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے راشن کی اور آپ زکوٰۃ دینے گئے، ڈیمانڈ اپنی رکھ دیا انہوں نے، راشن دو، آپ نے دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی کہ ہم کو کپڑا چاہیے، آپ نے کپڑا دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ انہی کا ہوتا ہے، فیصلہ ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے اگر حالات ہو، لوگوں کی ڈیمانڈ ہو، لوگوں کا مطالبہ ہو،
فقراء مساکین کا مطالبہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے ایک اور شکل بعض علماء نے ذکر کی ہے کہ ایک آدمی شرابی ہے، فسادی ہے، گھر کا اغوا ہے، اب اگر اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دیں گے تو ادھر ادھر اڑا دے گا، تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہم اس کے گھر جا کے دیکھیں گے اسے کیا چیز کی ضرورت ہے، وہی لا کے اس کو دے دیں گے۔ تو اس مسئلے میں بھی ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم اس کے گھر جا کے دیکھیں گے اس کو ضرورت کیا ہے، کیا راشن کی ضرورت ہے، یا گھر کا کرایہ باقی ہے، یا ڈاکٹر کی فیس باقی ہے، اسکول کی فیس باقی ہے، دیکھیں گے کہ ان کی کیا مانگ ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس حساب سے ہم اپنی مرضی سے جا کے، یعنی اپنے طور سے جا کے اس کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں بھی ان کی جو تملیک کی جو شرط ہے، ان کا جو اختیار ہے اپنی مانگ رکھنے کا، وہ اختیار باقی ہے، ہم صرف ایک سروس دے رہے ہیں، ان کی طرف سے وکیل بن رہے ہیں۔ ایسی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام مثالوں میں جو فقیر مسکین ہے فیصلہ اسی کا ہوتا ہے، مرضی اسی کی ہوتی ہے۔ لیکن ایسا ہم کریں کہ فقیر مسکین چلاتا رہے کہ ہم کو راشن نہیں چاہیے، پیسہ چاہیے، اور آپ کے نہیں میں تجھے راشن ہی دوں گا، یہ دادا گیری کیوں بھائی؟ یہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، اسی ممبئی میں لاک ڈاؤن میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، غریب لوگوں کو بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے، میری نظروں کے سامنے کئی غریبوں نے بلبلا کر کہا کسی زکوٰۃ دینے والے سے کہ بھیا راشن مت دو، راشن میرے پاس آ گیا، پیسے دے دو۔ ایک آدمی ایسے ایک جگہ گڑگڑا رہا تھا، اسی میں اس کے موبائل پہ فون بھی آیا۔ فون کس کا تھا؟ وہ جس کا کرایہ نہیں دیا تھا، مالک مکان کا، کہ کرایہ دے نہیں تو خالی کر کے جائے یہاں پہ۔ اس نے کہا کہ دیکھو فون بھی آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ لیکن نہیں، ہم تمہیں پیسہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ہی، راشن ہی دیں گے، بس کو نہیں دے سکتے۔ کیا ہے یہ دادا گیری؟ دوسرے کے پیسے پہ دادا گیری؟ اس کا پیسہ ہے، اس کا حق ہے، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں، وہ مانگ رہا ہے، چلا رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کہتے نہیں تجھے راشن لینا ہو لے، نہیں تو نکل یہاں سے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ ایسے لوگوں کی زکوٰۃ قطعاً ادا نہیں ہو سکتی۔ توبہ کریں یہ لوگ اور پھر سے زکوٰۃ نکالیں، ورنہ قیامت کے دن یہ گناہ ان کے کندھے پہ رکھا ہوگا، یہ فرض ساقط نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے یہاں یہ غلطی بہت ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ کہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے محلے میں، کسی نے ہم سے پیسہ لے کے رکھا ہے، جیسے 50,000 لے لیا، 20,000 لے لیا، 30,000 لے لیا، تو اب رمضان میں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس بندے سے کیا بولتے ہیں کہ بھئی تو میرا پیسہ نہیں اگر دے پا رہا ہے تو اسے زکوٰۃ کے مال میں تیرا پیسہ کاٹ لیتا ہوں۔ وہ علماء سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایک آدمی 30,000 روپیہ باقی ہے، خود مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا کوئی بندہ 20,000 باقی ہے، 30,000 باقی ہے، پیسے نہیں دے رہا ہے، اور اس کے پاس دینے کی استطاعت بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیں، مان لیجیے کوئی 10,000 روپیہ باقی ہے، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میرے پاس 20,000 کی زکوٰۃ نکلی، اور ایک بندہ ہے جو 10,000 میرا قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ واپس نہیں کر سکتا، اس کے پاس واپس کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو کیا یہ جو 20,000 کی زکوٰۃ میں نکالا ہوں اس کے نام سے 10,000 واپس اپنی جیب میں رکھ لوں کہ یہ بندہ میرا 10,000 باقی ہے، یہ اس کی طرف سے میں رکھ رہا ہوں، اس کو بول کے کہ بھائی ادھر آ، تو جو میرا 10,000 باقی ہے نہیں دے پا رہا نا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ لے زکوٰۃ تیری 10,000 یہ میں رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بولے گا ہاں ٹھیک ہے، وہ بندہ رکھ لیتا جیب میں۔ یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سامنے کھڑا ہوا فقیر مسکین، اس کا پیسہ تھا، اگر ہم زکوٰۃ دے رہے تھے اس کا تھا، فیصلہ کرنے کا حق اسے تھا، ہم نے کیوں فیصلہ کیا؟ ہم نے اسے مالک بنایا نہیں، پہلے سے دبا لیا ہم نے، اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی ادا۔ ارے بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 10,000 وہ آپ کا باقی ہے، کسی کا آپ سے پہلے 10,000 باقی ہے، اب اگر یہ 10,000 آپ اس کو دے دیتے تو وہ آپ کو نہیں دیتا، اس کو دیتا جو آپ سے پہلے لے کے بیٹھا ہوا، آپ کا 1 سال سے لیا ہوا، کسی کا 2 سال سے لیا ہوا، تو کون زیادہ اس کو پریشان کر رہا ہے؟ جس کا 2 سال سے لیا ہے۔ تو اس سے یہ آزادی تھی نا کہ وہ 10,000 کو لے جا کے اس کو دیتا، آپ کو نہیں دیتا، آپ نے کیوں دبا لیا؟ اس کی آزادی چھینا آپ نے، اس کی مرضی کا خون کیا آپ نے۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو 10,000 باقی ہے آپ کا، اس کو اگر 10,000 کہیں سے مل جائے، 2 سال سے جس کا لے کے رکھا اس کو بھی نہیں دینا چاہے گا، نہ آپ کو دینا چاہے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بچوں کی فیس کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہو، وہاں لگا دے، یا اس کے گھر کا کرایہ کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ وہاں لگا دے۔
آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ پیسے وہ یہیں لگائے گا؟ اس لیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں نا کہ جن غریبوں کو قرضہ دے کے رکھا ہے وہ دے نہیں سکتے، وہ زکوٰۃ میں کاٹ رہے ہیں، یہ سب کے سب حرام کھا رہے ہیں. آپ کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، آپ اسے دے دو، اس کی مرضی، آپ کو دیتا ہے، کس کو کیا کرتا ہے اس کی مرضی. اچھا یہ شرط لگا کے بھی مت دو کہ زکوٰۃ تبھی دوں گا جب ہم کو واپس کرے گا، کیونکہ یہ زکوٰۃ میں کیا تملیک بلا عوض، آپ اسے مالک بنا دو، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا، اس سے کوئی معاوضہ نہیں لینا ہے، کوئی شرط نہیں لگا سکتے، اس کا پیسہ اس کی مرضی. جیسے سیلری تنخواہ ہم کو ملتی ہے نا، تو تنخواہ دینے کے بعد ہمارا باس یہ بول سکتا ہے کہ نہیں اس پیسے کو یہیں لگانا؟ بولے گا تو کہ پاگل ہو گیا کیا، تیرے یہاں میں نے کام کیا، یہ میری مزدوری ہے، اب میں کہیں بھی لگاؤں، تو کرو تو بولنے والا یہاں لگانا. تو ایسے زکوٰۃ کا مسئلہ میرے بھائیو، وہ فقیر مسکین اس کا مالک ہے، جہاں مرضی وہ لگائے، ہم نہیں تصرف کر سکتے. شوق ہے اس کو دینے کا، مدد کرنے کا، بہت اچھا شوق ہے، اور وہ شوق آپ پورا کریں نفلی صدقات کے ذریعے، اپنے دیگر پیسوں کے ذریعے. یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے، علماء نہیں جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ فقیر مسکین کو زکوٰۃ دینی ہے تو تملیک بلا عوض یہ ضروری ہے، الا کہ کچھ جو شاذ حالات ہوتے ہیں وہ میں نے بتایا وہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اکثر حالتوں میں چلے 99% حالتوں میں اسے پیسہ ہی دینا ضروری ہے، یہ سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ فقیر کی مصلحت سے زیادہ اپنی مصلحت دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک اور سسٹم شروع کر کے رکھا اپنے یہاں کہ کسی کی مدد کریں یا کسی کو کچھ دیں تو ایسے موبائل سے فوٹو کھینچ لیں اور فیس بک پہ ڈالیں. تو اب کسی فقیر کو پیسہ دینا ہوگا تو فوٹو کیسے کھینچے گا بھائی؟ فوٹو کیسے بنائے گا؟ فیس بک پہ کہاں سے ڈالے گا وہ؟ اس لیے وہ بوری رکھے گا اس کے سر پہ اور ایسے فوٹو کھینچے گا، فیس بک پہ ڈالے گا. یہ دادا گیری، یہ گنڈا گردی پتہ نہیں کیسے ختم ہوگی یہ ان لوگوں کی. بیت المال کھول کے رکھا ہے، NGO کھول کے رکھا ہے، یہ دادا گیری کر رہا ہے کہ اس کو جس کا پیسہ ہے، جس کا حق ہے، اس کو دیتے ہوئے فوٹو کھینچ کے جا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے. اسے بے عزت کرنے کا حق کس نے دیا اس کو؟ قرآن نے تو صاف طور سے کہا ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، احسان جتلا کے تکلیف پہنچا کے. اگر کسی کو آپ نے زکوٰۃ دیا نا اسے تکلیف مت دو. اگر آپ نے اسے تکلیف دیا زکوٰۃ دینے کے بعد، احسان جتلایا، تو یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ برباد، ضائع، کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے یہ جو مافیا ہے نا فوٹو کھینچنے والا، کیمرہ مافیا، یہ ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ایک پھوٹی کوڑی نہیں دینا چاہیے ان لوگوں کو زکوٰۃ. آپ کو پتا چلے کہ یہ بیت المال یا یہ NGO یا ادارہ غریبوں کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتا ہے، ایک چمنی مت دو اس کو، جوتے مار کے بھگاؤ اگر آپ کے دروازے پہ پہنچ جائے خیرات مانگنے کے لیے. تو یہ غریبوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ان کی فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے. اب بڑے پیار سے بولے گا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو شوق ہوتا ہے دینے کا، ہم کو پیسہ ملتا ہے. کس نے تجھ کو یہ ذمہ داری دیا ہے کہ بیٹھ کے تو چندہ وصولے گا اور سب کو بانٹے گا؟ کوئی نہیں دے رہا، بس تو بیٹھا اپنے گھر اپنا کام کر. فقیر ہے وہ ڈائریکٹ لے لے گا کہیں سے مانگ کے، یا جو زکوٰۃ دینا ہے وہ ڈائریکٹ دے دے گا کسی کو. تو بیچ میں کیوں آیا؟ اگر شرافت سے کام کرنا ہے تو بیچ میں آنا چاہیے. اور یہ غریبوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے، یہ بیچ سے ہٹ جاؤ. تم ایک زکوٰۃ دینے والے اور فقیر کے بیچ سے تم ہٹ جاؤ، اکیلا چھوڑ دو دونوں کو. ڈائریکٹ یہ مالدار غریب کو دے دے گا، تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں بیچ میں آنے کی. اگر فقیروں کو، مسکینوں کو ذلیل کرنا ہے، تمہیں یہ حق کسی نے نہیں دیا ذلیل کرنے کا. اگر شرافت کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے، آؤ بیت المال کھولو، کوئی منع نہیں کرتا. NGO چلاؤ، کوئی منع نہیں کرتا. ادارے کھولو، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن شرافت کے ساتھ، فقیر اور مسکین کے احترام کے ساتھ ان کو بے عزت کرو گے، ان کو ذلیل کرو گے، تو یہ حق تمہیں کسی نے نہیں دیا. اس لیے ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے جو فوٹو کھینچ کھینچ کے کسی کی مدد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھگاؤ. اور یہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں مت دیکھو، یہ داڑھیاں مت دیکھو. مال کے معاملے میں اتنے کرپٹ ہوتے ہیں، آپ جا کے جانچ کے دیکھ لو کہ انہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہن کو حصہ دیا کہ نہیں دیا. ان میں سے اکثریت نظر آئے گی جنہوں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا. ایسے لوگوں پہ بھروسہ کرو گے آپ کو؟ ایسے لوگوں پہ بھروسہ کرو گے آپ جنہوں نے دن دہاڑے اپنی ماں کا حصہ کھا لیا، اپنی بہن کا حصہ کیا لیا؟ کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری زکوٰۃ کے مال میں گھپلا نہیں کریں گے؟ اس لیے ٹوپی میں مت جاؤ، داڑھی پہ مت جاؤ. یہ مال کا مسئلہ ہے، آدمی بہت منمانی کرتا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مسئلہ بھی تفصیل سے بتایا، زکوٰۃ کہاں دینا ہے تفصیل سے بتایا.
تاکہ منمانی کا موقع نہ ملے. پھر بھی آدمی منمانی کرتے جا رہا ہے. اللہ نے اتنا سخت انتظام کیا ہے, ترکے کا مال اور زکوٰۃ کا مال یہ کہاں جائے, ترکے کے مصارف, زکوٰۃ کے مصارف پر اتنا سخت پہرا بٹھایا اللہ نے, اتنی ٹائٹ سیکورٹی رکھی ہے, اس کے باوجود بھی گھپلے ہو رہے, لوٹ مار چالو ہے. تو پورے سماج کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے خلاف, سمجھ رہے. تو یہ جو تصویر کھینچنے والے لوگ ہیں نا, ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کی ضرورت ہے. بیچارے ہیں, ایسا نہیں ون ٹائم تصویر کلک کیا, نہیں, ایسے لوگ بھی آپ کو سماج میں ملیں گے میرے بھائیوں, کہ کسی کو ایک تھیلا دیا نا تو ٹھپا لگا دیا کہ یہ فلاں بیت المال سے ملا ہے, یہ فلاں ادارے سے ملا ہے. وہ بیچارہ جہاں بھی جھولا لے کے جائے گا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں نے اس کو زکوٰۃ میں دیا ہے. یہ حال کر کے رکھا ہے. کسی کو کپڑا دیا, کوئی بھی چیز دیا, چارپائی دیا نا تو مہر لگا دیا چارپائی پہ. اب وہ بیچارہ اس چارپائی پہ کسی مہمان کو نہیں بٹھا سکتا. کسی کو کرسی گفٹ کیا, ٹھپا لگا دیا, فلاں بیت المال کی طرف سے ہدیہ دیا گیا, فلاں بیت المال کی طرف سے آپ کی مدد کی گئی, اس میں بیت المال کی مہر لگی ہوئی ہے. اب اس کرسی پر بیچارہ اپنے مہمان کو کیسے بٹھائے گا؟ یہ لوگ کرتے ہیں, استغفر اللہ, ان کو ہدایت دے. تو یہ زکوٰۃ کا طریقہ نہیں میرے بھائیوں. ایسے لوگوں کی ہم اصلاح نہیں کر سکتے, یہ اپنی منمانی ہی کریں گے. اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. بائیکاٹ کریں, آپ ڈائریکٹ کسی غریب کو بلا کے دے دیں, لیکن ایسے اداروں کو مت دیں جو فقیروں اور مسکینوں کو ذلیل کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں کہ اب رہ گیا مسئلہ دینی اداروں کا, جہاں پہ ہماری زکوٰۃ سب سے زیادہ جاتی ہے. دینی ادارے, یہاں پہ زکوٰۃ کا سب سے بڑا حصہ جاتا ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. تو یہاں پر میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات کہ آپ تحقیق کرو. لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث ہو, تحقیق کرو. کہاں تحقیق کرو؟ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا ہے تو تحقیق کرو, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تحقیق کرو, آمین زور سے کہنا آہستہ کرنا تحقیق کرو. میں آج آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں میں زکوٰۃ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, تحقیق کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دینا چاہیے دو, میں منع نہیں کرتا, لیکن تحقیق تو کرو, کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. جس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے, تحقیق آپ کا فرض ہے, آپ کا حق ہے. ابھی رفع الیدین میں کوئی کہے کہ نہیں وہ مرضی کرو, رفع الیدین نہ کرو, تو اہل حدیث علماء کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا نہیں چلتا, تحقیق کرو. کہ امام کے پیچھے اختلاف ہے, سورہ فاتحہ پڑھو نہ پڑھو, تو اختلاف ہے, آپ کی جو مرضی کرو. نہیں, تحقیق کر کے دیکھو صحیح کیا ہے. آمین زور سے کہیں گے کہ آہستہ کہیں گے؟ کوئی کہے کہ جیسی مرضی آہستہ بولو, زور سے بولو, تو اہل حدیث علماء کہیں گے نہیں وہ تحقیق کرو صحیح کیا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ دینی اداروں کو, مدرسوں کو زکوٰۃ دینا کہ نہیں دینا, تحقیق کرو, تحقیق کرو. میں منع نہیں کر رہا ہوں. کچھ علماء کہتے ہیں دینا ہے, کچھ علماء کہتے ہیں نہیں دینا ہے. ان دونوں کے جو دلائل ہیں اسٹڈی کرو, پڑھو, جو بات دل میں آئے اس کے مطابق فیصلہ کرو. میں کوئی فتویٰ بھی نہیں دے رہا ہوں, میں یہ فتویٰ بھی نہیں دے رہا ہوں کہ ان کو دینا ناجائز ہے, لیکن آپ کو تحقیق کی دعوت دیتا ہوں. یہ اہل حدیث کا بچہ بچتا جو مجتہد بنا پھرتا نا, فتوے دیتا پھرتا ہے, اس مسئلے میں کیوں سویا ہوا ہے بھائی؟ اس مسئلے میں کیوں سویا ہوا ہے؟ اس مسئلے میں تحقیق کیوں نہیں, تفتیش کیوں نہیں, حق کی تلاش کیوں نہیں؟ تو کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا. آپ اپنی ذمہ داری پہ زکوٰۃ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہاں دینا چاہیے دیجیے, میں منع نہیں کرتا, نہ مجھے حق ہے منع کرنے کا. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھتی کہ نہیں دینا چاہیے, آپ مت دیجیے. یہ ڈیسیزن آپ خود مت لیجیے, آپ علماء کے ساتھ ڈیسیزن لیجیے, دونوں طرف کے علماء سے ملیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اجتہاد کریں, آپ علماء کے ساتھ ہی فیصلہ لیں. جیسے کسی مسئلے میں بیماری کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک ڈاکٹر سے ہم بات کرتے ہیں, اطمینان نہیں ہوتا, ڈاکٹر چینج کر دیتے ہیں سب کی بات سن کے, اور ڈاکٹر کی وجہ ہی ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. ایسے اس معاملے میں بغیر عالم کے میں نہیں کہتا ہوں آپ خود اجتہاد کر لو, عالم کے ساتھ بیٹھو اور اس عالم کی بات کو فالو کرو جس عالم کی بات میں آپ کو وزن لگے. خود کوئی فیصلہ مت کرو, ٹھیک ہے؟ اس میں بھی تحقیق کرو. اور اگر آپ کی تحقیق میں لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینا چاہیے, تو اب کچھ باتیں اور ان کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ان کی مرضی, لیکن جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے دو نہیں بلکہ 3 مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. صرف اسی پر انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. پہلا مسئلہ ہے کہ دینی اداروں کی حیثیت کیا ہے, بہت سارے لوگ نہیں جانتے. یہ جاننا میرے بھائی بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم نے کوئی ادارہ قائم کیا چندہ لے کے, چاہے زکوٰۃ چاہے غیر زکوٰۃ. ادارے میں تو ہر طرح کے پیسے آتے ہیں, ضروری نہیں زکوٰۃ کی, غیر زکوٰۃ کے بھی پیسے آتے ہیں. اگر کسی نے کوئی ادارہ قائم کر لیا تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ادارے کا مالک ہوں, یہ میری پراپرٹی ہے, اب جو چاہوں میں کروں.
تو اس کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھتا ہے، جبکہ یہ ادارے کیا ہوتے ہیں؟ اوقاف، وقف للہ. اگر کسی نے، جو آدمی پیسے دیتا ہے، جیسے کوئی زمین دے دیا، اس پہ آپ ادارہ کھول لو، تو زمین کس لیے دیتا ہے؟ وقف کیا ہوا تھا اسے، یہ زمین وقف ہوتی ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ مال دیتے ہیں، وہ بھی وقف کی نیت سے دیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا مال آتا ہے وہ بھی وقف ہی ہے. اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ زکوٰۃ آنی چاہیے تو بھی یہ وقف ہوگا. تو ادارے، جو دینی ادارے ہیں، وہ وقف ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہوتے ہیں، وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتے. ان کا جو ذمہ دار ہوتا ہے ادارے کا، وہ صرف ایک خادم ہوتا ہے بس، وہ اس ادارے کا مالک نہیں ہوتا. اس لیے ایسے تمام ادارے جن کا ذمہ دار اپنے آپ کو ادارے کا مالک سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس ادارے کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو بلیک لسٹ کرو، اور ایسے لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی مت دو، ایک چونی بھی مت دو. جو دینی ادارہ کھول کے اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، بائیکاٹ کرو ایسے لوگوں کا، بلیک لسٹ کرو، مار کے بھگاؤ اس لوگوں کو اگر 1 روپیہ بھی مانگنے آگے تمہارے پاس. تو جن لوگوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے رکھا ہے اداروں کو، کسی کی باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، وقف ہے یہ، سمجھ رہے؟ تو یہ پہلا مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ دینی ادارے اس کے نہیں ہوتے جو قائم کرتا ہے، یہ قوم کے ہوتے ہیں، یہ وقف ہوتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے بھی کہ بھئی ہم اس کو اپنے نہیں سمجھتے، اپنی پراپرٹی نہیں سمجھتے، یہ قوم کا ہے، وقف ہے، تو ایک دوسری چیز بھی دیکھنا کہ وہ شخص تصرف کیسا کر رہا ہے، فیصلے کیسے کر رہا ہے، فیصلے کیسے لے رہا ہے. اس کے پاس جو مال آ رہا ہے زکوٰۃ کا یا غیر زکوٰۃ کا، اس کو خرچ کرنے میں طریقہ کیا ہے. اگر وہ اپنے من کے مطابق جہاں چاہے خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی کرپٹ آدمی ہے. آدمی اس مال کو تصرف کرنے میں آزاد نہیں ہے، وہی خرچ کر سکتا ہے جہاں اس کی گنجائش ہو، جہاں اس کی گنجائش نہیں ہو وہاں وہ خرچ نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اگر کوئی ایسا آدمی دکھائی دے جو ادارہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور پیسہ سب سے مانگنے کے بعد جہاں چاہتا خرچ کرتا، جہاں چاہتا لگاتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، نہ اس کے پاس کوئی شورا ہے، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، بس صبح شام اٹھتے بیٹھتے خود کے فیصلے کرتا ہے، ایسے آدمی کو بھی مت دو، 1 روپیہ مت دو ایسے آدمی کو، جس نے اس مال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہ دوسری چیز ہے کہ جو مال میں تصرف کے اسلامی ضوابط کو سامنے نہیں رکھتا کہ یہ کیسا مال ہے، وقف کا مال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا چاہیے، اس کے اصول و ضوابط ہے، اس کی حدود ہیں، جو ان حدود کا خیال نہیں رکھتا، منمانی فیصلے کرتا ہے، یہ شخص آپ کی زکوٰۃ لینے کا حق نہیں رکھتا. ایسے لوگوں کو دور بھگاؤ. اور ایک تیسری چیز ہے، آخری چیز، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے، اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ دو. اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کو مار مار کے سوٹا جیل کے اندر بند کر دے کہ جو ان کا کام نہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اوپر سے پیسہ بھی مانگ رہے ہیں، وہ پیسہ دو. بھائی ایک آدمی اگر ڈاکٹر نہیں ہے اور آپ کے کسی مریض کا آ کے علاج کر رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، اور پھر کہے کہ ہم کو پیسہ دو، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ آ کے گڑبڑی کر دیا، آپ اس کو پیسہ دیں گے کہ اس کو جیل میں پہنچائیں گے؟ کہ ایک تو ڈاکٹر نہیں ہے اور آنے کے بعد غلط سر علاج کر رہا ہے، اوپر سے پیسے بھی مانگ رہا ہے، کتنا بڑا کرمنل ہے وہ آدمی. سوچیں آپ کہ ایک تو ڈاکٹر نہیں ہے اور علاج کر رہا ہے، اوپر سے پیسے بھی مانگ رہا ہے. ایک دوسری مثال ہے، آپ کا کورٹ میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو کسی وکیل کی ضرورت ہے. اب ایک آدمی جو وکیل نہیں ہے وہ کہے کہ نہیں میں تمہارا کیس لڑوں گا، اور جائے عدالت میں پہنچ جائے اور بعد میں اس کو بھگا دیا جائے، پتہ چلے کہ یہ تو وکیل نے بھگا دیا جائے، تو آپ سے پیسے مانگے کہ نہیں اتنا جو میں نے آپ کا کام کیا یہاں تک پہنچا، اس کے تو پیسے دو. تو آپ اس کو پیسے دیں گے؟ کہیں کس بات کا پیسہ؟ تو وکیل ہی نہیں تھا اور آیا کیس لڑنے کے لیے، آپ اس کو جیل بھجوائیں گے کہ پیسے دیں گے؟ اس کو پیسے دیں گے. تو جو ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر والا کام کرے گا تو اس کو پیسے دیا جائے گا. جو وکیل نہیں ہے وکیل والا کام کرے گا اس کو پیسے دیا جائے گا. آپ کو گھر بنوانا ہے، آپ کو انجینئر کی تلاش تھی، ایک آدمی آپ سے ملتا ہے، بولتا میں انجینئر ہوں، لاؤ آپ کے گھر کا نقشہ بنا دیتا ہوں.
وہ ایک کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیر کھینچ دیتا، کہتے یہ لو نقشہ بنا کے دے دیا. وہ کہتا ہے یہ کیا کر دیا بھائی؟ پھر تحقیق کرتا پتہ چلتا ہے تو انجینئر نہیں ہے. تو کہتا نہیں میں کچھ بھی تھا لیکن میرا پیسہ تو میں نے کام کیا. تو آپ اس کو پیسے دیں گے کہ اس کو جیل بھیجوائیں گے کہ ایک تو غلطی کیا، چیٹ کیا ہمارے ساتھ، تو انجینئر نہیں تھا انجینئر مر گیا، الٹا سیدھی حرکت کے پیسے بھی مانگ رہا. تو ایسے میرے بھائیو علم کے میدان میں، دعوت کے میدان میں بھی ایسے لوگ کھڑے ہیں جو پروفیشنل نہیں ہیں، جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور وہ خود کو اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں. ٹائٹل بھی دائی. ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگوں کو بردر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کو دائی بولو، دائی. ایسے لوگوں کو پیسے دینا چاہیے. ان کو کچھ آتا جاتا نہیں، مائک پہ کھڑے ہو کے ہر مسئلے میں اجتہاد کر رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں. ان کا کام نہیں ہے فتوے دینا، ان کا کام نہیں، اجتہاد کرنا ان کا کام نہیں ہے. اور اجتہاد کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، ظاہر ان کا کام نہیں ہے. تو غلط اجتہادات، غلط فتوے، یہ لوگ آپ کا پیسہ لینے کا حق رکھتے ہیں. ان کو آپ پیسے دو گے؟ ذرا سوچو کہ اگر کوئی ڈپلیکیٹ ڈاکٹر آ جائے آپ اس کو پیسے دو گے؟ نقلی وکیل آ جائے آپ اس کو پیسے دو گے؟ جعلی انجینئر آ جائے آپ اس کو پیسے دو گے؟ لیکن جعلی عالم آ کے کھڑا ہو جائے آپ اس کو تجوری کھول کے دے رہے ہو، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. وہ آپ کی ایمان لوٹ رہا ہے، آپ کا دین برباد کر رہا ہے، آپ اسے پیسے دے رہے ہو. کسی بھی فیلڈ میں اگر کوئی آدمی پروفیشنل نہیں ہے آپ اسے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دو گے. جو ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر کے نام پہ آپ اسے نہیں دو گے، جو وکیل نہیں ہے وکیل کے نام پر اسے نہیں دو گے، جو انجینئر نہیں ہے انجینئر کے نام پہ اسے نہیں دو گے. تو جو عالم نہیں ہے عالم کے نام پہ اسے کیوں دے رہے ہو؟ کیوں دے رہے ہو اسے پیسے؟ کیا کر رہا ہے وہ غلطیاں کر رہا ہے، وہ گمراہیاں پھیلا رہا ہے. جو اس کا کام نہیں وہ کر رہا ہے، وہ پیسے لینے کا. اسلامی حکومت سے لوگوں مار مار کے اندر کریں، جیل کے اندر. سمجھ رہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آدمی مدرسے سے نہیں پڑھا ہے، جس کے پاس سند نہیں ہے، وہ دین کا کام نہ کرے. بھائی کسی بھی فیلڈ میں اگر ایک آدمی پریکٹس کرتے کرتے محنت کرتے کرتے کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس فن کے لوگ اس کو اپروو کر دیتے ہیں، اپروول دے دیتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کام کر سکتا تو کرے، نو پرابلم. جیسے آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں ایک ڈاکٹر کی ہسٹری ہے کہ وہ باضابطہ پڑھا لکھا ڈاکٹر نہیں ہے، تو آپریشن تھیٹر میں رہتا تھا، اور رہتے رہتے ڈاکٹروں کے ساتھ رہتے رہتے اس کی پریکٹس اتنی ہو گئی کہ وہ آپریٹ کر سکتا تھا. تو ڈاکٹروں نے اسے الاؤ کر دیا کہ تم آپریشن کر سکتے ہو، اور اچھا خاصا آپریشن کرنا. تو ایک بڑے پروسیس سے گزرنے کے بعد، جو کہ پڑھا نہیں ہے، میڈیکل تعلیم نہیں حاصل کی، لیکن اس کا ایکسپیرینس، اس کا تجربہ، ایک لمبی محنت کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچا کہ ڈاکٹروں نے اسے الاؤ کر دیا، ٹھیک ہے تم کر سکتے ہو. تو ایسے دینی معاملے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت محنت کرے، آگے بڑھے، اور علماء اس کو الاؤ کر دیں کہ ٹھیک ہے تم دعوت کا کام کر سکتے ہو، نو پرابلم. لیکن ہر آدمی جس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، صرف یہ بول کے کہ میں دائی ہوں اور آپ کے پیسے لوٹ کے جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میرے بھائیو ٹھیک نہیں ہے. ایسے لوگ آپ کے پیسے لینے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے ان لوگوں سے چوکنا رہو. تو یہ چند باتیں تھیں زکوٰۃ کے مسئلے میں، یہ مجھے باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. باقی وہ زکوٰۃ کے جو اصل مسائل ہیں جو ہر سال آپ سنتے ہیں کہ کس چیز میں زکوٰۃ دینی ہے، کتنا دینا ہے، وہ الگ مسائل ہیں. انشاءاللہ رمضان میں آپ علماء سے سنتے رہیں گے. لیکن یہ چند بہت ہی موٹی موٹی باتیں، اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں.